مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب دیکھتا ہوں کہ غیر شیعہ دیگر مسالک کے ذہنوں میں جو غلط فہمی تشیع کے بارے میں ہے، دلائل کہاں سے، اس غلط فہمی کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہی جعلی تشیع، ان کے پاس تمام ثبوت جعلی تشیع کے ہیں۔ وہ شرک ان میں دیکھتے ہیں، وہ غلو ان میں دیکھتے ہیں، وہ انحراف ان میں دیکھتے ہیں، وہ بے حرمتی ان میں دیکھتے ہیں، اور بدنام جعفری تشیع کو کرتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ آپ جعلی تشیع میں ایک غلطی دیکھ کر جعفری تشیع کو متہم نہ کرو۔ جعفری تشیع وہ ہے کہ جس کے سامنے آپ کے امام آ کے خمیدہ ہوتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں اس کے اوپر، اور امام جعفر صادق اگر سند دیں گے تو امام ابو حنیفہ عالم و فقیہ شمار ہوں گے، ورنہ تو امام ابو حنیفہ کی تعلیم بھی مشکوک ہو جائے گی۔ اگر آپ جعلی تشیع کو دستاویز قرار دو گے، جعلی تشیع کو سند قرار دو گے، اور سند ادھر سے لے کر حملہ جعفری تشیع کے اوپر کرنا، یہ خیانت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وضاحت کریں، اور الحمدللہ ابھی ہیں ایسے علماء اہل سنت کے جو یہ فرق بیان کرتے ہیں کہ جعلی اور جعفری الگ کر کے بتاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ جعلی شیعہ ہے، یہ جعفری شیعہ ہے۔ جعفری وہ مسلک ہے، وہ دین ہے کہ تمام مسالک کے علماء، بلکہ ان کے قائدین امام ابو حنیفہ، امام مالک، یہ خود آ کر امام صادق کی شاگردی اختیار کرتے ہیں، اور امام صادق کو پتہ بھی ہے کہ یہ میری امامت کے قائل نہیں ہے۔ امام کو پتہ تھا اپنے شاگردوں میں کون میری امامت کا قائل ہے اور کون امامت کا قائل نہیں ہے، اور امام نے اپنی کلاس سے اٹھایا نہیں کہ تو خلفاء کا پیروکار ہے، تو میری کلاس میں کیا کر رہا ہے۔ جعفری سلسلہ، جعفری طریقہ تعلیم یہ ہے۔ امام صادق کی اگر تعلیم ہے تو آپ تمام مسالک کے علماء آئیں، طلبہ آئیں، آپ کے پاس تعلیم حاصل کریں، آپ ان کو تعلیم دو، اور یہ نہ فرق کسی کو محسوس ہو کہ شیعہ شاگرد کو علیحدہ تعلیم دے رہے ہیں، سنی کو علیحدہ تعلیم دے رہے ہیں۔ اور ایسی تعلیم دو، سنی طالب علم کو، سنی عالم کو ایسی تعلیم دو کہ جب اس سے عمر پوچھی جائے تو کہے یہی 2 سال جو جعفر صادق کی خدمت میں گزرے یہی میری عمر ہے، باقی ضائع ہے۔ امام ابو حنیفہ 2 سال امام صادق علیہ السلام کے پاس انہوں نے تلمذ کیا ہے، پڑھا ہے، اور کسی نے پوچھا امام ابو حنیفہ سے کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو انہوں نے کہا 2 سال۔ مثلا 60 سال کی عمر میں ان سے جب کسی نے پوچھا کتنی عمر ہے تو انہوں نے کہا 2 سال۔ تعجب سے لوگوں نے کہا کہ آپ 2 سال کے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں پیدائش کے لحاظ سے دیکھیں تو مثلا زیادہ عمر کا ہوں، لیکن وہ باقی ساری ضائع عمر ہے۔ میں جس کو عمر شمار کرتا ہوں وہ وہی 2 سال ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں نے گزارے ہیں۔ اور یہ انہی کا کہنا تھا، یہ قول ان کا بہت مشہور ہے، لولا سنتان لہلک نعمان، اگر یہ 2 سال نکال دو نعمان کی زندگی میں، ابو حنیفہ کی زندگی میں کچھ بھی نہیں رہتا پیچھے۔ یعنی امام صادق علیہ السلام کا جعفری سلسلہ یہ ہے، اور جس کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے وہ جعلی ہے، وہ جعلی تشیع ہے جس کے اندر دوسرے مسالک کی بے حرمتی عبادت سمجھی جاتی ہے، لعن طعن عبادت سمجھی جاتی ہے۔ نہ خیر، جعفری مذہب میں دوسرے مسلک کے شاگرد کو لاؤ، وہ آیا ہے سنی بن کر اور سنی ہی رہا، یوں نہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے پہلے اسے کلمہ پڑھوایا کہ ادھر پہلے توبہ کر پھر اس کے بعد تجھے درس پڑھاتا ہوں۔ جس نظریے پر ہے ٹھیک ہے، اگر تو علم حاصل کرنے آیا ہے، ہمارے ہاں شرط نہیں ہے، آپ جس رائے کے معتقد ہو اور میں آپ کو دین پڑھاتا ہوں، اور دین پڑھا دیا۔ آج جو بھی مدعی ہے تشیع کا، آسان ہے اس کو پرکھنا، اس وقت کسوٹی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ تشیع جعفری ہے، یعنی تشیع تبیین جعفری و تفسیر جعفری رکھتا ہے۔ اگر آپ کی تعلیمات اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں تو شیعہ ہیں، اگر
جعفر صادق علیہ السلام کی تبیین کے ساتھ کوئی مماثلت نہیں رکھتی، یہ شیعہ نہیں ہیں۔ یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے، مخالفین کو معلوم ہونی چاہیے، دیگر مسالک کو معلوم ہونی چاہیے، علماء کو معلوم ہونی چاہیے، شیعہ کو معلوم ہونی چاہیے، سنی کو معلوم ہونی چاہیے کہ شیعہ کہتے کس کو ہیں۔ ہر چرسی شیعہ، ہر بنگی شیعہ، ہر شرابی شیعہ، ہر بنگڑالو شیعہ، ہر دمالی شیعہ، ہر مست شیعہ، ہر نشئی شیعہ، یہ کس نے کہا یہ شیعہ ہیں؟ تشیع کی بنیاد ہے جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات گمشدہ نہیں ہیں، کسی صندوق میں بند نہیں ہے کہ وہ ملے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ امام صادق علیہ السلام کی تعلیمات اصول کافی، فروع کافی اور ان حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تمام روایات امام صادق علیہ السلام کی، کوئی چھوٹا جزئی مسئلہ بھی نہیں ہے جو نہ موجود ہو، ان کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ خوب پڑھ کے دیکھ لیں آپ، ان میں امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، دین کی تبیین کس طرح سے کی ہے، توحید امام صادق علیہ السلام نے کیسے پیش کی، نبوت کیسے پیش کی، قیامت کا کیا تصور دیا، اور دین کے ارکان، نماز کو کیا پیش کیا، روزے کو کیسے پیش کیا، اور دیگر تمام ارکان کی کس طرح سے تبیین کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ یہ جعفری مسلک کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو مطابقت نہیں رکھتا وہ تشیع نہیں ہے، وہ حکومتی تشیع ہے، وہ MI6 کا تشیع ہے۔ MI6 وہی بنو امیہ جنہوں نے تشیع کو روکنے کے لیے، خصوصاً جو تشیع اس وقت جعفری تشیع جو زندہ ہوا ہے اور متعارف ہوا ہے اس صدی میں، وہ امام خمینی کے ذریعے، تو آپ یوں کہیں پرکھ لیں، آپ امام خمینی کے راہ کو امام صادق علیہ السلام کے تشیع پہ پرکھیں۔ یہ ہمارے پاس کسوٹی ہے، توجہ فرمائیں۔ امام صادق علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جو کچھ میرے نام سے، جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے، اور ہمارے آبا اور ہمارے ابناء ائمہ کے نام سے، اہل البیت کے نام سے دین کے طور پر جو چیز آپ تک پہنچے اسے قرآن پہ پرکھو۔ قرآن کسوٹی ہے، قرآن پیمانہ ہے، قرآن بنیاد ہے، اسے قرآن پہ پرکھو۔ اگر قرآن کے ساتھ اس کی مطابقت ہے تو جو چیز قرآن کے موافق اور قرآن کے مطابق ہے یہ جعفری ہے، یہ شیعہ ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ اور اگر ہم سے منسوب، امام صادق اپنا فرما رہے ہیں کہ مجھ سے منسوب کوئی بات آپ تک پہنچے اور آپ اس کو قرآن پہ پیش کرو اور وہ قرآن کے مخالف نکلے تو یقین جان لو کہ یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ کسی نے جہالت کی وجہ سے یا کسی نے مکر کی وجہ سے، فریب کی وجہ سے، فتنے کی غرض سے کسی نے یہ گھڑ کے ہم سے منسوب کر دیا یہ بات۔ امام نے فرمایا کہ اس کو دیوار پہ دے مارو، پٹک دو اس بات کو دیوار پر، پھینک دو اس کو دور کہ یہ دین نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے مسلک کی کسوٹی قرآن ہے، اور آج تشیع اور اسلام کی کسوٹی امام صادق علیہ السلام کا مسلک ہے۔ یعنی آج جو بھی شیعہ کے نام سے کہیں بھی ہے، خواہ وہ فقہ ہے، وہ اعتقاد ہے، وہ عقیدت ہے، وہ جو بھی سلسلہ ہے، تشیع کے نام پر اگر ہے، تشیع کالے کپڑے پہننے سے نہیں ہوتا۔ کالا تشیع، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا جو کچھ بیان ہے، میرا مذہب، مجھ سے منسوب ہر بات قرآن پہ پیش کرو۔ اگر قرآن کے مطابق ہے تو میری ہے، میں اس کو اون کرتا ہوں، میں اس کو قبول کرتا ہوں، مانتا ہوں کہ یہ میری بات ہے۔ لیکن اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے، وہ میری بات نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے، وہ کسی بھی امام کی بات نہیں ہے۔ اگر تشیع کے نام پر کوئی سلسلہ قائم ہوتا ہے، اس کو تبیین امام صادق پر پیش کرو کہ آیا یہ مذہب جعفری کے مطابق ہے یا نہیں۔
کوئی بھی سلسلہ ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، جعفری ہو نام آپ. جب جعفری ہو یعنی تبیین جعفری اصل تشیع کی پہچان ہے، تو پھر سارے سلسلے اس کے ساتھ مطابقت رکھو. فرض کرو اگر کوئی شیعہ مخالف ہے، اس شیعہ مخالف کو بھی چاہیے اگر وہ انصاف رکھتا ہے، ضمیر رکھتا ہے، عالم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کو یہ تقاضے پورے کرنے چاہیے، جہالت کا ثبوت نہ دے. ہر چیز جو تشیع کے نام پر مشہور ہو جائے اس کو شیعہ مت کہو. امام صادق قبول نہیں کرتے. ایک پورا باب امام علیہ السلام نے ایک صحابی کو الگ سے تعلیم دی، یہ دیگر صحابہ کو نہیں بتایا. امام صادق علیہ السلام کا اسلوب بہت نادر تھا. کئی دفعہ ایک شاگرد کو تعلیم دے رہے ہیں یا ایک گروپ کو، ایک کلاس کو تعلیم دے رہے ہیں، دوسرا بھی آگو سا بیچ میں آ کے بیٹھ گیا. امام علیہ السلام نے موضوع بدل دیا. مثلا اعتقاد پہ گفتگو فرما رہے تھے، فقہ پہ شروع کر دی گفتگو. محسوس تو ہو گیا سب کو، جو پہلے کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے انہیں تو پتہ چل گیا کہ موضوع بدل دیا گیا ہے. بعد میں انہوں نے پوچھا کہ آپ نے موضوع بدل دیا. تو امام نے فرمایا تھا کہ وہ فلاں آ گیا تھا. تو انہوں نے کہا وہ بھی تو اپنا ہی ہے، وہ بھی تو شیعہ ہے، اپنا ہے. امام نے فرمایا اپنا ہے لیکن علیحدہ کلاس کا ہے، اس قابل نہیں ہے، اس کلاس کے قابل، اس مطلب کے لیے ابھی تیار نہیں ہے. آپ توجہ کریں، امام صادق علیہ السلام کے ایک ایک کر کے ایک ایک نقطہ یہ سب کے لیے ہے، عمومی پیمانہ ہے. شیعہ ہوں یا سنی، اگر تشیع کو پرکھنا ہے آج کے زمانے میں امام صادق علیہ السلام کے منہج پر پرکھیں. اگر یہ منہج ہے ان کا امام صادق والا، یہ شیعہ ہیں. اگر نہیں ہے یہ جعلی ہیں، یہ حقیقی شیعہ نہیں ہے. جعفری اور جعلی، جعفری وہ ہیں جن کے تتابع کے مطابقت ہے. جس طرح امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں تشیع کو مسخ کرنے کے لیے بنو امیہ نے بہت کچھ شروع کیا، اسی طرح آج بھی ہے. تشیع کو مسخ کرنے کے لیے آج کے بنو امیہ اور ان کے حربے یہی ہیں. تشیع کے اندر غلو، انحراف، جعلی تشیع، یہ آج کے بنو امیہ کا دلچسپ مشغلہ ہے. اس وقت امام صادق نے ناکام کر دیا ان کا کام. آج جعفری تعلیمات موجود ہیں، محفوظ ہیں. اگر یہ امام صادق علیہ السلام نہ کرتے یہ کام تو جو چیز تشیع کے نام پر بک رہی تھی وہ اسی کو شیعہ سمجھا جاتا کہ یہی تشیع ہے. جیسے آج جو سوشل میڈیا میں آ رہا ہے دوسرے اس کو تشیع ہی سمجھ رہے ہیں. نہیں ہے. حقیقی تشیع جعفری تشیع ہے جو امام جعفر، اگر کوئی اپنی کتاب کا نام لکھ دے تشیع جعفری، اس سے نہیں بن جاتی. امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات تفصیل کے ساتھ جز موجود ہیں کتابوں کے اندر. حدیث کی کتابوں کے اندر کتب اربعہ میں سب سے زیادہ احادیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہیں، اور یہ کتب سب کے پاس موجود ہیں. اس وقت ہر ایک کے پاس، ہر لائبریری میں موجود ہے. شیعہ سنی دونوں کی دسترس میں ہیں. ان کو سامنے رکھیں، پھر اس کے بعد مدعیان تشیع کی باتوں کو پرکھتے جائیں ایک ایک کر کے. سب سے پہلے ان کے